للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، بے اولادی کا سلسلہ ہو یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا خدا نخواستہ کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام متبادر چلتے رہتے ہیں روحانی دنیا کے، اور آپ کو احتیاطی طور پر پہلے بھی 12 پروگراموں میں عرض کرتا رہا ہوں، جب بھی کال کریں اور آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم لائن پر صحیح سے بات کر سکیں، آپ کا مسئلہ صحیح طریقے سے سن سکیں اور پھر حساب لگا کر آپ کو وظائف بتا پائیں۔ دوسری چیز یہ کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ آپ میرے نمبرز بھی نوٹ فرما لیں اور ساتھ میں اپنے وظائف اور اپنے جو معمولات ہوتے ہیں میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، اور خاص طور پر اسم اعظم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر پروگرام میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی ایک نام کا اسم اعظم بھی آپ کو بتایا جائے تاکہ اس نام کے لوگ اسم اعظم کا ورد کریں، رب کریم کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو ضرور ضرور اس چیز کا خیال رکھا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اقبال بھائی کیسے ہو؟ محمد قاسم عرض کر رہا ہوں۔ جی محمد قاسم بن حلیمہ بھائی۔ حلیمہ مائی بنت بی بی مائی۔ بنت بی بی مائی، ٹھیک ہے۔ بیٹا ہے اعظم محمد اعظم بنت کلثوم۔ محمد اعظم بن کلثوم۔ بھائی جان تصویر منگوانے کی ضرورت تو نہیں ہے، حساب چیک کر دیں؟ بالکل میں چیک کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اندر پھیپھڑوں کے اندر ڈاکٹروں نے میڈیکل رپورٹ دیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ پھر اپنا وہ رسولی ہے۔ امی کو وہ دن کو ایسی تکتی ہیں جیسی مچھلی پانی سے باہر تک۔ اللہ اکبر۔ میں بتاتا ہوں وظیفہ انشاءاللہ تعالی، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی میری 2 مسئلے ہیں، ایک میری بیٹی کا ہے۔ نام بتائیے۔ اس کا جو بھی رشتہ ہوتا ہے نا، نام بتائیے۔ نام قرۃ العین خاطر۔ قرۃ العین۔ ہاں جی قرۃ العین۔ والدہ؟ اور ہاں جی والدہ کا نام، قرۃ العین کی والدہ؟ سریا فاضل۔ اچھا، اس کے رشتے کا مسئلہ ہے بچی کے؟ اس کے رشتے کا بھی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ اس کی نا پرابلم ہے تھوڑی سی، وہ نا کسی نے جیسے نا بندھا ہوا رشتہ۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ تبارک تعالی آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ سر میں ڈی خان سے بات کر رہی ہوں۔ سر میرا نام انیلا، میری امی کا نام رشیدہ بیگم ہے۔ انیلا میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے یا فیملی کا کوئی؟ جی نہیں میرا اپنا مسئلہ ہے۔ انیلا بنت رشیدہ؟ جی انیلا رشید بنت رشیدہ بیگم۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سر میں 8 سال ہو گئے، مجھے پریگنینسی نہیں ہو رہی، میرے مطلب کہ 2 بیٹیاں ہیں۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ سوال کر دیا تھا بیچ میں کہ آپ کا مسئلہ ہے۔ شوہر کا نام، ان کی امی کا نام بھی بتائیے۔ محمد عمران بشیر۔ محمد عمران، ان کی امی؟ کنیز مائی۔ کنیز بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اولاد کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں، آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب کیسے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ تو سب محمد طیب بات کر رہا ہوں، ملتان شریف سے۔ جی طیب۔
کہ والدہ کے متعلق پوچھنا تھا. وہ نا نام بتائیے. ان کا نام ہے سمینہ بی بی. سمینہ بی بی. جی. ان کی امی ارشن بی بی. ارشل بی بی. نون ارشن. ارشن بی بی. جی. ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے امی کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ان کے ساتھ کوئی بیماری ہوتی ہے, کبھی کوئی, اب یہ صبح سے بیمار ہے اور شوگر بلڈ پریشر, اب تک ان کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی. دعا بھی فرما دو, استخارہ بھی فرما دو. انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے, اللہ صحت عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی میں احمد یار بول رہا ہوں. میں پتہ سے کرو کیا مسئلہ ہے. احمد یار. ہاں یہ خاندان میں رسولہ بیٹی ہے. آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ رسولہ بیٹی. رسولہ بی بی. جی ہاں. کیا مسئلہ ہے احمد یار بھائی؟ میں پریشان بھی رہتا ہوں بہت زیادہ جی. کم بھی نہیں ہوتا, کوئی کم بھی نہیں ہوتا جی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون؟ بابا جی میرے نا بھائی کے آپس میں نا لڑائی نہیں مک رہی, جھگڑا بہت زیادہ. کتنے بھائی ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں؟ 3 بھائی نے. نام بتاؤ تینوں کا. اچھا آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اپنی جگہ سے ذرا ادھر ادھر ہو جائیں, چینج کریں جگہ کو, سگنل شاید نہیں مل رہے ہیں. محمد جاوید, محمد عامر, محمد باؤ طفیل. محمد جاوید, محمد عامر, محمد طفیل. اور امی کا نام بھی بتا دو. حمیدہ بی بی. حمیدہ بی بی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ آپس میں محبتیں قائم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں میری بہن کی شادی کا مسئلہ ہے. ان کے رشتے جو ہے نا وہ آتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں. نام بہن اور امی کا نام بتائیں. میری کا نام صدف, نام شمیم. صدف کی والدہ شمیم. جی. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ کاشف علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. کاشف بھائی آپ کا مسئلہ امی کا نام بتائیں. شہناز بی بی. شہناز بی بی. کیا مسئلہ ہے؟ کاروبار اور صحت کا مسئلہ ہے. صحت اور کاروبار. اللہ رزق میں برکتیں دے, صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ بابا جی میرے نام مدے کا مسئلہ ہے تو کافی دیر سے صحیح. نام بتائیے. زیب النساء اور ماں کا نام ہے زاہدہ پروین. اچھا زیب النساء زاہدہ پروین. ڈاکٹر کو دکھایا میری بہن آپ نے؟ جی کافی جگہ دکھایا, کیمو تو کو بھی دکھایا. سب یہی بولتے ہیں کہ معدے کا مسئلہ ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے میں وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. میں وظیفہ بتاتا ہوں, آپ کو پڑھیے گا نماز کی پابندی کے ساتھ. اور تعویذات منگانے کے لیے میرے نمبرز بھی نوٹ کیجئے گا, جو نمبرز آن ایئر ہوں گے میرے, تو انشاءاللہ تعویذات بھی اس کے بھیجیں گے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. تو میں اپنی بیٹی کا مسئلہ دسیا کہ ہجے میں کلیئر کر دیتا تے بابا جی ਉਹਦਾ رشتہ کر دیتا ہے تے وہ نا باہر کیتا ہے, لیکن دل مطمئن نہیں, نہ بچی مطمئن ہے. بچے دے بارے میں کیا نام بتایا بچی کا؟ بچی کا نام بتایا قرۃ. اچھا اس پہ لڑکے کا نام بھی بتائیے نا جس لڑکے سے رشتہ کیا ہے. آپ کی لائن آپ کی بہت ڈسٹرب ہے. آپ میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. نمبر پروگرام میں چلتے ہیں تو اس پہ رابطہ کر لیجئے گا. میں آپ کو استخارہ بھی کر دوں گا اور بچی کا حساب لگا کر بھی آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی سر میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. نام بتائیے. جی محمد پرویز. محمد پرویز. والدہ زرینہ بی بی. زرینہ بی بی. کیا مسئلہ ہے پرویز بھائی؟ سر میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں, 2-3 سال ہو گئے. اچھا کون سے ملک جانا چاہتے ہیں؟ جی میں کسی بھی یعنی یورپ کے ملک میں جانا چاہتا ہوں, لیکن نہیں کوئی کام بن رہا. ادھر بھی جاتا ہوں بس
कभी कोई भी वो हो जाता है, कभी क्या मैं बताता हूँ, मैं प्रोग्राम देखिए आपको जवाब देता हूँ, इंशाल्लाह वजीफ़ा भी बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दिए वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी आपकी। आपकी लाइन शायद ड्रॉप हो भी गई। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। बारहा ये मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब भी कॉल करें आपको कंट्रोल रूम से बता दिया जाता है कि आपकी कॉल लग गई है, उस वक्त अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दें या जिस जगह टीवी चल रहा है वहाँ से दूसरे कमरे में या दूसरी जगह पे चले जाएं ताकि आवाज़ ना आए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बेटी है जी अमारा जफर, उसका नाम है। वालदा का नाम बताएं उसके। ज़ैनब शाहीन। ज़ैनब शाहीन। ज़ैनब शाहीन। टीवी का आवाज़ आपने भी खोला हुआ, मसला क्या है? नहीं, वो मैंने बंद कर दिया, मैं बाहर निकला हूँ। मसला बताइए, इसका मसला क्या है? है कि वो काफ़ी यानी साल से ना तकरीबन 1.5-2 साल हो गए को वो बीमार है ना, जो ठीक नहीं हो रही है नफ्सियाती ठीक, तौर। ओके मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। और प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था, आपके सवाल लिए जा रहे थे, जवाबात इंशाअल्लाह कुछ कॉल्स के बाद आपको देते हैं। उससे पहले कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए ताकि आप अपने सवालों के जवाब में वज़ाइफ लिख सकें, उस पर अमल कर सकें। साथ में मेरे नंबर्स भी ऑनियर होते हैं, उनको भी अपने पास नोट कर लिया करें ताकि आप राब्ते में रह सकें। और तावीज़ात मंगाने के लिए नंबर्स पर रब्ता कर लिया करें ताकि आपको तावीज़ात भिजवा दिए जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कभी कभार सोशल मीडिया का अकाउंट्स मेरे किसी जो वजूहात होती हैं बहुत सारी, उसकी वजह से कुछ नहीं चल रहे हैं। बहरहाल बड़ा आसान है, मेरे अकाउंट्स नंबर इकबाल बाबा ARYQTV, तो उन पर रब्ता कर लिया करें, इंशाअल्लाह ताला करम होगा। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं शानी बात कर रहा हूँ। शानी? हाँ जी, न्यू कराची से। अच्छा शानी, आपका मसला है? मेरा मसला ये बदबू आ रही है मेरे को अजीब सी। अच्छा, नाम पूरा शानी है, आगे पीछे कुछ और है? मोहम्मद शानी है। मोहम्मद शानी। और अम्मी का नाम? मुमताज। मुमताज। ये कब से हो रहा है आपके साथ? 3 महीने हो गए, 4 महीने तकरीबन। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बेटी है हमारा जफर जी, उसकी अम्मी का नाम ज़ैनब शाहीन है। बिल्कुल सही है, मैंने पहले भी आपको ये नोट कराया है। जी जी। ये काफी अच्छे से बीमार है ना, ज़हनी तौर पर है, थोड़े से नफ्सियाती तौर पर लग रही है ना, लेकिन हमें सब दवाई वगैरह खा रही है, दम वगैरह दे रहे हैं, लेकिन समझ नहीं क्या मसला है, जिन्नात जादू वाला। जब मैं ज़रूर बताता हूँ। दरअसल प्रोग्राम में ऐसा होता है कि पहले हम तरतीब से कॉल्स लेते हैं, उसके बाद जवाबात की तरफ आते हैं। तो इंशाल्लाह जवाबात की तरफ जब आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। मैंने नोट कर लिया है अम्मारा बिनते ज़ैनब शाहीन का, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह अभी जवाब देते हैं। एक कॉलर और शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह जवाबात की तरफ चलेंगे। कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, मेरा नाम कौसर परवीन है। जी मेरी बहन। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। आपकी अम्मी का नाम भी चाहिए होगा, इल्मुल आदात के लिए वालदा का नाम बहुत ज़रूरी है। मेरी वालदा का नाम क्या नाम है आपकी अम्मी का? सकीना बीबी। सकीना बीबी। कब से बीमार हैं? मुझे 3 साल हो गए हैं। मुझे ना ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। मेरी एज 34 साल है, मेरी शादी नहीं हुई, मैं बहुत बीमार है, मेरा नागिन काम भी छोड़ा हुआ है। अल्लाह प्यारे महबूब के सदके आपको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। मैं ज़रूर आपको बताता हूँ, अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें, जवाबात की तरफ चल लें। इंशाअल्लाह सवालों के जवाब में वज़ाइफ भी लिखें, मगर अमल भी बहुत ज़रूरी है कि इसको नमाज की पाबंदी के साथ इन वज़ाइफ को अमल में लाएँ। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। मोहम्मद कासिम बिन हलीमा माई, और हलीमा
مائی بنتے بی بی مائی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، آپ دونوں کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، یعنی روحانی طور پر کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، چاہیں تو تعویذات منگوا لیں۔ اور والدہ کے متعلق جو آپ نے رسولی کا بولا، یہ جسمانی طور پر بیماری ہے، اس کے لیے سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے محمد اعظم بن کلثوم کے متعلق پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے اعظم کا حساب بھی بالکل صحیح ہے، رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ قرۃ العین بنت سریہ، میری بہن آپ نے بچی کے لیے جو پوچھا ہے کہ اس کا رشتہ کر دیا اور آپ نے نام نہیں بتایا لڑکے کا، اس کی والدہ کا، بہرحال میرے نمبرز چل رہے ہوں گے، ان پہ ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے۔ بچی قرۃ العین کے اوپر نظر بد ہے، اس کو بولیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ اور نام لکھواتے وقت تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے گا اپنا ایڈریس دے کر۔ انیلہ بنت رشیدہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 8 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 92 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ 92 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، دعا بھی کریں۔ تعویذات اولاد کے لیے ضرور منگوائیے گا میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے ضرور امید ہے کہ اولاد نصیب ہوگی۔ محمد طیب، میرے بھائی آپ نے سمینہ بنت ارشن بی بی کے متعلق جو پوچھا ہے کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، مختلف بیماریاں، رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے تحت کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور یہی پانی اگلے عشاء تک یعنی 24 گھنٹے اس کو چلائیں، پینے کے استعمال میں لیں، پلائیں ان کو اور پھر اگلے دن پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے امید ہے طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ احمد یار بن رسولہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت پریشانی اور کوئی کام کاج نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 264 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ محمد جاوید، محمد عامر، محمد طفیل بن حمیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ تینوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، ان کے ساتھ غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر چینی وغیرہ پہ دم کر لیں، میٹھی چیز پر کسی، اور ان تینوں کو کھلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ صدف بنت شمیم کے متعلق جو رشتے کے لیے سوال ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، صدف کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں اور ساتھ میں 174 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور رشتہ ہو جائے گا۔ کاشف علی بن شہناز بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کاروبار اور صحت دونوں ہی بہت خراب ہے، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو صحت بھی دے، رزق حلال کثیر عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے جادو کے معاملات ہیں، سورہ ناس ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات ضرور منگوائیے گا پینے کے لیے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زیب النساء بنت زاہدہ پروین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، ہر ڈاکٹر یہی بولتا ہے کہ معدے کا مسئلہ ہے، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ہی معدے کا ہی مسئلہ آ رہا ہے، باقی کوئی جادو اثرات کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ سورہ زخرف 25ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر ہے 79، ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اگر اس کو کسی بلینک پیپر پہ، آرٹ پیپر جو آتا ہے نا بلینک بغیر لائنوں والے پیپر پہ اس آیت کو لکھ لیا جائے اور لکھ کر ایک آیت روزانہ رات کو سوتے وقت
پانی میں حل کر کے پی لیے جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا. مگر یہ احتیاط کیجئے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت مبارکہ جب لکھیں گے تو باوضو ہونا شرط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، گناہ کا کام ہے. تو باوضو لکھ کر ایک ساتھ 40-50 تعویذات لکھ لیں اور وضو ہونا چاہیے اور ایک ایک پیتے رہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب آپ تعویذ پئیں گے یعنی جو گھول کر آپ کو دے گا اس وقت اس کا وضو ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کاغذ کے اوپر قرآن مجید کی آیت مبارکہ لکھی ہے تو بغیر وضو کے آیت قرآن کو نہیں چھو سکتے. احتیاط بہت ضروری ہے. محمد پرویز بن زرینہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ باہر یورپ سائڈ جانا چاہتے ہیں، اسباب نہیں بن رہے. رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، مگر سفر آپ کا ابھی موجود نہیں ہے. اللہ ربی لا شریک لہو عشاء کے بعد 225 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا. عمارہ بنت زینب شاہین کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بہت 2-3 سال سے بہت بیمار ہے اور ذہنی مسئلہ بھی لگ رہا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے ذہنی مسئلہ بھی ہے مگر گندے اثرات کا معاملہ بھی ہے، اور اثرات کے اس طرح کا معاملہ ہے کہ شاید اس کو دورے جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اپنا ذہن اس کے کنٹرول میں نہیں رہ پاتا. اس کے لیے تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا. ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس کے اوپر دم بھی کریں. اگر یہ خود پڑھ لیں تو اچھا ہے، ورنہ والدہ یا والد بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی پڑھ کر دم کرے، پانی بھی دم کر کے پلائے بھی. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ جلد بہتری ہو جائے گی. محمد شانی بن ممتاز، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پچھلے 3-4 مہینوں سے بہت بدبو آتی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے. کوشش کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، نماز کی پابندی بھی رکھیں اور ساتھ میں یہ کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں. کوئی بھی کام نہیں ہے یعنی نماز نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا، پھر بھی اگر وضو سے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے میں آپ کی بہت اچھی ہیلپ ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ بدبو ختم ہو جائے گی. اور یہ عمل بھی کریں آیت الکرسی والا، اور تعویذات بھی ضرور منگوا لیں. کوثر پروین بنت سکینہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار ہیں، 3 ماہ سے تقریباً آپ نے فرمایا کہ بلیڈنگ کا معاملہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 7 سلام ہے جن کا ذکر پنسوروں میں اکثر ہوتا ہے، 7 سلاموں کا. تو وہ 7 سلام والا جو وظیفہ ہے وہ آپ کوشش کریں کہ روزانہ عشاء کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 سلاموں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے اور اس کو پیا کریں. ساتھ میں تعویذات میرے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعویذ منگوا لیں. اللہ کی عطاؤں سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، انتظار کیجیے گا. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے اور آخری سیگمنٹ میں آتے ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسم اعظم آپ کو بتایا جا سکے تاکہ آپ لکھیں اور لکھ کر اس پر عمل کریں. آج کا اسم اعظم جو ہے وہ ہے زبیر کا نام کا، زبیر. اور زبیر کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 219. اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا علیو یا حنانو، یا علیو یا حنانو 438 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد دعا بھی کرنی ہے. اور یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی عمل پڑھیں، کوئی وظیفہ پڑھیں، اسم اعظم پڑھیں یا کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، اول آخر درود شریف لازمی پڑھا کریں کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اور اسم اعظم کے فضائل تو الحمدللہ بے شمار ہیں. اس کی برکتوں سے، اس کے پڑھنے کے بعد اس کے وسیلے سے رب کریم کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دعا ضرور قبول بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کا ظہور بھی ہوگا. رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالر کی طرف چلتے ہیں. سوالات تو الحمدللہ جتنے تھے جوابات ان کے ہو گئے، تو مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی نگہت نصیر بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. نگہت نصیر، نگہت نسیم، نصیر. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کا نام سردار بیگم ہے. سردار بیگم، ٹھیک ہے میری بہن.
مسئلہ آپ سے کیا ہے؟ کہنا تھا کہ میری اسلام آباد میں گئی تھی اپنی سسٹر کے گھر نا، وہاں پہ میرے میاں کی گھڑی تھی راڈو کی نا، وہ گم گئی ہے جس کی وجہ سے گھر میں بڑی واپس اچھا تو میاں کا نام بتائیے نا. محمد شفیق. محمد شفیق. اور ان کی امی؟ ان کی اماں کو رشیدہ کہتے ہیں، رشیدہ نا. اچھا گھڑی کھو گئی ہے. رب کریم آسانی عطا فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام زینت ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی کہ مطلب نا میری بہن کی نا نکاح ہو گیا ہوا ہے نا، تو شادی کا کہیں پہ سبب نہیں بن رہا نا. اچھا بہن کا نام بتائیے. بہن کا نام سومی ہے. سومیہ کی والدہ. والدہ کا نام پروین ناز. پروین ناز. اور جہاں ان کا نکاح ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ عثمان. عثمان کی امی؟ عثمان کی امی کا نام، ان کا نام نہیں پتا. اللہ اکبر. چلیں ٹھیک ہے. میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ پروگرام میں نمبر آن ایئر ہوں گے تو اس پہ رابطہ کیجئے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کرنے والا لائن ڈراپ ہو جائے گی. سر میں دوسرے کمرے میں آ گیا. اچھا ٹھیک ہے فرمائیے. جی ہمارا کاروبار نہیں ہے. نام بتائیے. درخت نہیں، درخت تھا وہ کاٹا ہے. اچھا اپنا نام تو بتائیے. اسد اللہ. اسد اللہ بھائی. آپ کی امی کا نام؟ ہاجرہ بی بی. ہاجرہ بی بی. گھر میں درخت تھا وہ کاٹ دیا؟ ہاں جی درخت کاٹ دیا. اس کے بعد سے پریشانی شروع ہوئی کام کی؟ ہاں جی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میری بیٹی کا مسئلہ ہے. نام بتائیے. منزہ فاروق. منزہ کی والدہ؟ رحمت جان. رحمت جان. یہ اس کا پیشاب بند ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ان کے لیے؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں ابھی ٹیسٹ اس کے ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ آپریشن ہونا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ دوائی کے ساتھ ہو جائے گا. منزہ کی عمر کتنی ہے اور یہ مسئلہ کب سے چل رہا ہے ان کے ساتھ؟ یہ 1 سال کی ہوئی ہے تو اس کا مسئلہ شروع ہوا ہے، تو ابھی جو نا 6 سال کی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. نام بتائیے. محمد حماد رضا. محمد. والدہ کا نام اقرا شہزادی. اقرا شہزادی. کیا مسئلہ ہے بچے کا؟ یہ ضد بہت کرتا ہے، بیمار رہتا ہے. عمر کتنی اس کی؟ عمر اس کی 2.5 سال ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے اور اس کی ضد بھی پروردگار اپنی رحمتوں سے اس کو سکون اور چین عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے آخری کالر کو شامل کر لیا ہے پروگرام میں. انشاءاللہ جوابات کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو جوابات کے بعد دعا میں ضرور شامل ہوا کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین کے ذریعے رب کریم سب کا ہی بیڑا پار فرما دے. نگت میری بہن آپ نے محمد شفیق بن رشیدہ کے متعلق پوچھا کہ یہ آپ بہن کے گھر گئی تھیں اور وہاں گھڑی راڈو چوری ہو گئی یا کھو گئی، تو بڑے لڑائی جھگڑے اس کی وجہ سے بنے ہوئے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بھی چوری کا ہی معاملہ آ رہا ہے. اب ظاہر ہے چوری میں نام تو نہیں آتے کہ کس نے چرایا ہے. اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آیت مبارکہ اکثر کسی کے انتقال کی خبر سن کر پڑھتے ہیں. اس کو اچھی طریقے سے 111 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں. اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دم کر کے اس طرح کان کے نیچے رکھ کے کروٹ لے کر بندہ سوئے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس عمل کے ذریعے چور کی شبیہ یعنی اس کا چہرہ دکھا دیا جائے کہ وہ کس طریقے سے کہاں سے اس نے مال یا چیز اٹھائی ہے.
تو اس کے ذریعے پھر پتہ لگایا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ ریکوری کے چانس بھی بن سکتے ہیں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ زینت میری بہن، آپ نے سومیہ بنت پروین ناز کے متعلق پوچھا، ان کا نکاح ہو چکا ہے عثمان نام کے لڑکے سے، مگر شادی کے اسباب نہیں بن رہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے سومیہ کے اوپر کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، اور عثمان کی والدہ کا نام آپ نے بتایا نہیں، آپ کو یاد نہیں تھا۔ بہرحال سومیہ کو بولیں ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی اسباب بنیں گے اور جلد رخصتی ہو جائے گی۔ اسد اللہ بن حاجرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گھر میں ایک پرانا درخت تھا، اس کو کاٹا ہے، اس کے بعد سے کاروباری معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا ہی معاملہ ہے، اور عموماً گھروں میں پرانے جو درخت ہوتے ہیں ان کو کاٹنے سے پہلے اگر کسی عامل سے رابطہ کر لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درختوں پر جنات کے بسیرے ہوتے ہیں، چڑھنا اترنا ہوتا ہے، یا ان کے وہاں نظریں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر یہ پریشان کرتے ہیں کہ ہماری جگہ چھین لی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے نمبرز آن ایئر ہوں گے، ان پر رابطہ کر لیجئے اور تعویذات بھی منگوا لیجئے، انشاءاللہ کچھ چراغ آپ کو دیے بھیجے جائیں گے، اللہ کے عطاؤں سے امید ہے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ منزہ بنت رحمت جان کے متعلق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ 6 سال کی بچی ہو گئی، 1 سال سے اس کو ایسی تکلیف ہے کہ اس کا پیشاب رک جاتا ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپریٹ ہوگا۔ میرے علم العادات کے حساب سے بھی اس کی پیشاب کی نالی کا ہی مسئلہ ہے جس کے لیے آپریٹ ہونا ضروری ہے۔ رب کریم اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ صحتیاب ہو جائے گی۔ محمد حماد رضا بن اقرا شہزادی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 2.5 سال کا بچہ ہے، بیمار بھی رہتا ہے اور ضدی بہت ہو گیا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اس کے اوپر دم کریں۔ جب رات کو یہ سونے لگے تو سورہ کافرون الٹے کان میں 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور بچہ اچھا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور ضد بھی ختم ہو جائے گی۔ اور تعویذات منگانے کے لیے میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کر کے تعویذات منگوا لیا کریں تاکہ رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرمائے۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ تعالی کل پھر شام 7 بجے پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی۔ دعا کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم برسر روزگاروں کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے،
اے رب کریم اپنے حبیب کے صدقے ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے گھروں میں سکون اور چین عطا فرما۔ جن گھروں میں لڑائیاں ہیں رب کریم اپنی رحمت سے لڑائیوں کو ختم فرما، آپس میں محبتیں قائم فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔